ڈاکٹر صاحبہ جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں کسی کی بھی عیادت کے لیے تو اس کے بیسک جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ اچھا، زندگی میں احسن عمل کرنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے پسندیدہ طریقہ، ایک طریقہ ہوتا ہے صحیح طریقہ. آپ میں میچورٹی تب آتی ہے جب آپ پسندیدہ اور صحیح میں سے صحیح کو چن لیتے ہیں. تو عیادت کرنے کا بھی صحیح طریقہ اگر آپ اپنائیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہے، اور ظاہر ہے آپ کے پیارے جن کے پاس آپ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور سسٹم کے لیے بھی. کیونکہ آپ غلط طریقے سے صحیح کام بھی کریں گے تو آپ سسٹم کو تنگ کریں گے. عیادت کا پہلا اصول حفاظت ہے، جس میں آپ کی حفاظت بھی ہے اور آپ کے مریض کی حفاظت بھی ہے. مثلاً اگر آپ کسی کا آپریشن ہوا ہے، سرجری ہوئی ہے اور اس کے عیادت کرنے کو جا رہے ہیں، بٹ دین آپ کو خود ہی بخار یا فلو یا کھانسی ہوئی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ رک جائیں. کیونکہ اس وقت آپ جا کے آپ خود کسی انفیکشن کا یا بیکٹیریا کا ذریعہ، سورس یا ویکٹر نہیں بننا چاہتے. تو اس وقت آپ کے مریض کی بھلائی یہ ہے کہ اگر آپ اس حالت میں ہیں تو آپ ان کے پاس. لیکن مریض تو ناراض ہو جائے گا نا کہ آپ نہیں آئے ہمیں ملنے. اچھا، اس میں سسٹم کو سمجھنے اور بدلنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ وہ کل جب ڈسچارج ہو کے گھر چلے جائیں گے، آپ تب ان کے پاس چلے جائیں گے تو شاید ان کا شکوہ دور ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جب اس طرح کی کوئی حالت ہوتی ہے تو جیسے کووڈ کے دوران ہم نے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑا، ہم انہیں ویڈیو کالز کر لیتے تھے. ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود کو اور دوسرے بندے کو رسک پہ ڈالیں، کیونکہ اپنی جان کو رسک میں ڈالنا بھی اللہ کے احکامات کے خلاف ہے. آپ انہیں ویڈیو کال کر لیں. عیادت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ جا کے فزیکلی کسی کے ساتھ ملنا. دوسرا اس کو ایموشنل سپورٹ دینا، اس کے لیے دوا اور ڈاکٹر کا بندوبست کرنا، یہ بھی عیادت کا حصہ ہے. آپ جا نہیں سکتے، ان کے لیے دوا اور ڈاکٹر کا بندوبست تو کر سکتے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خیال رکھیں. پھر دوسری چیز، اس حفاظت کے علاوہ ہسپتالوں میں اگر آپ جا رہے ہیں تو وزٹنگ آورز ہوتے ہیں. وہ وزٹنگ آورز اس لیے ہوتے ہیں اور ان کی پابندی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ دن کا بقیہ حصہ مریض کسی نے خون لینا ہے، ڈاکٹر نے راؤنڈ کرنا ہے، نرسوں نے دوائیاں دینی ہیں، بستروں کی چادریں چینج کرنی ہیں، یا مریض کو اپنی نیند کی گولی دے دی اور تھوڑی دیر بعد کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو ابھی ہی ملنا ہے. تو یہ وزٹنگ آورز ان کا باقاعدہ اس کی ضرورت ہے، اور ان کے مطابق ہی ان کو پتہ کر کے اس حساب سے جائیں. جب آپ ہسپتال جائیں اپنے مریض کو تو انہی آورز میں جائیں، اور ماسک اور گلوز اور ہینڈ سینیٹائزرز یا پھر یوز کریں. وہ جوتوں کے اوپر گلوز، وہ جوتوں کے اوپر کور جو چڑھانے کے لیے دیتے ہیں، اس کی طرح سے مریض کے پاس جائیں، اور جا کے غیر ضروری ہاتھ مریضوں کو یا نہ لگائیں، یا پھر ارد گرد جو ٹیوبس پڑی ہوتی ہیں، برانولاز ڈرپس لگے ہوتے ہیں. تو یہ بہت، اور سب سے ضروری چیز ہے اس وقت جا کے اپنی سر نے جس طرح کہا زبان کی حفاظت کرنا. ہائے آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، یہ چچا جی کو بھی ہوا تھا اور وہ گزر گئے، اس طرح کی بات کر کے آپ کسی میں سے بالکل ہی اس کا حوصلہ اور ہمت جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. لفظ جو ہوتے ہیں نا، یہ شفا بھی ہوتے ہیں اور یہ زہر بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو جا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے لیے رحمت کرنے جائیں اور زحمت بن کے آ جائیں. اور پھر یہ پتہ نہیں اب مجھے اگر یادداشت میرا صحیح ساتھ دے رہی ہے تو حدیث ہی ہے کہ تیماردار کا سب سے احسن عمل یہ ہے کہ جلد کھڑا ہو جائے. آپ تو ایک گئے ہیں نا، وہ صبح سے کئی لوگوں کو شاید مل چکا ہو، تو آپ اسے فزیکلی اور ایموشنلی ایگزاسٹ نہ کریں. اور ایک چیز جو سب بھول جاتے ہیں، بیمار کا تو سب حال پوچھ رہے ہوتے ہیں، اٹینڈنٹ کا کوئی حال نہیں پوچھ رہا. بیچارے کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس کے لیے جا کچھ لے کے جانا چاہیے لازماً. اسے یہی کہیں کہ 15 منٹ میں بیٹھتی ہوں، آپ جا کے لیٹ آئیں. بالکل. تو یہ اٹینڈنٹ کا بھی اس وقت وہ بھی عیادت کا حصہ ہے کہ آپ ان کے بھی خیال رکھیں.